بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم کریں گے فرسٹ ایئر اسلامیات باب دوم اسلامی تشخص، زکوٰۃ کے معاشی و معاشرتی فوائد بیان کیجیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو زکوٰۃ کے معاشی و معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جو زکوٰۃ سے ماخوذ ہے، اور جس کے معنی پاک ہونا، بڑھنا اور اضافہ ہونا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر مقررہ وقت 1 سال گزر جانے پر ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ ترجمہ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ اب ہم دیکھیں کہ معاشی فوائد کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہے؟ گردش دولت، جو دولت رک جاتی ہے نا، زکوٰۃ کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں جمع نہیں رہتی بلکہ عمرہ سے غربا کی طرف لوٹتی ہے۔ اس طرح سے دولت گردش جاری رہتی ہے، اور اس طرح معیشت مضبوط اور مستحکم رہتی ہے۔ جب آپس میں پیسوں کا سلسلہ چلتا ہے تو پھر وہ دولت جو ہے ایک جگہ جمع نہیں ہوتی اور غریبوں تک بھی پہنچتی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کہ تاکہ ایسا نہ ہو، اب یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے، یعنی اس کی گردش ہو، سرکولیٹ کرتا رہے۔ اس کی دوسری ہیڈنگ ہے کہ مستحکم معیشت کا حل۔ اب ہماری جو معیشت ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو مستحکم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کے نظام کے باعث ملک میں اقتصادی توازن اور معیشت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ اس کی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے عہد میں ملتی ہے کہ ان کے عہد میں خوشحالی اتنی ہو گئی کہ کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نظر نہ آتا تھا، زکوٰۃ بیت المال میں جمع کروا دی جاتی تھی، یعنی لوگوں کو آپس میں سرکولیٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے تھے زکوٰۃ، تو کوئی لینے والا ہی نہیں بچا تھا۔ پھر کہ معاشی توازن، اب زکوٰۃ کے بغیر معاشی توازن قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے اسلام کا اصول ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی عمرہ سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے فقراء میں لوٹا دی جائے گی۔ اس طرح اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت معاشی توازن قائم رکھا ہوا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، یعنی کہ 2.5% ہے، لہٰذا صاحب مال یہ رقم دے کر دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوشدلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے۔ پھر اقتصادی تعاون کیسے ہوتا ہے؟ اس میں ہماری معیشت کو تعاون کیسے ہوگا؟ تو قرآن کریم میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک، ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی بات ہوئی ہے، تو حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ پھر ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اقتصادی تعاون برقرار رہتا ہے، زکوٰۃ میں ناداروں اور حاجت مندوں کا حق ہے۔ پھر ہے معاشرتی فوائد کیا ہے؟ پھر ہے عذاب الہی سے نجات، یعنی ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ظاہر ہم عذاب سے بچیں گے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب سے مبتلا کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے، اور ہمارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کو علاج صدقہ سے کرو۔ پھر ہے مال کی پاکیزگی، ہمارا مال کیسے پاک ہو جائے گا؟ جس طرح نماز، حقوق اور عبادات ربانی کی بنیاد ہے، اسی طرح زکوٰۃ حقوق بندگان الہی کا اساس ہے۔ اگر تم اللہ کا اچھا قرض دو گے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 اور 15 میں ہے۔ پھر ہے کہ مال میں برکت کیسے ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کا نظام رائج کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو منع فرمایا ہے کہ وہ اعلان جنگ ہے، اور مال کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ جب ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ یوں تو زکوٰۃ مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص حلال مال میں صدقہ دے، چونکہ اللہ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا۔ پھر ہے کہ سماجی برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ غربت کی وجہ سے لوگ جرائم کرتے ہیں، ظاہر جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ موبائل چوریاں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اور مفلسی کے ڈر سے خودکشی کرتے ہیں، یعنی جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر خودکشیاں کرتے ہیں اور بہت سی برائیاں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے ان سب سماجی برائیوں مثلا چوری، ڈاکہ وغیرہ پر قابو پایا جا سکتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ فتنہ فساد ہے۔
پھر اجر عظیم کتنا ہے زکوٰۃ دینے پہ، ہمیں کتنا اجر ملتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے؟ ان کے رب کے یہاں اجر عظیم ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے بلا شبہ اجر عظیم ہے۔ تو موجودہ دور میں زکوٰۃ کی ادائیگی بہت بڑے اجر کا باعث ہے، کیونکہ غربت مسلمانوں کو اسلام سے دور لے جا رہی ہے۔ پھر جہنم سے آزادی کا باعث کیسے بنتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو جہنم سے دور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر قریب ہے کہ پروردگار اس سے بات کرے گا اور دونوں کے درمیان ترجمان نہ ہوگا۔ بندہ اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ نمودار ہوگی، دائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ پائے گا۔ پھر تم میں سے جس سے ہو سکے وہ جہنم سے بچے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، یعنی آپ کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی جہنم سے آزادی پا سکتے ہیں۔ آخری فلاح کا مطلب ہے آخرت میں کیا ہمیں ملے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آخری فلاح حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ فلاح پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حرص کا خاتمہ، یعنی کہ ہمارے دل میں لالچ ہوتی ہے نا، مال کی، مال نکالنا، اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا، تو اس سے حرص کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے میں حرص اور طمع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے حرص، لالچ اور ہوس کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی ادائیگی کا احساس ایک انسان کی سوچ سے دولت کی ہوس کو مٹا دیتا ہے۔ جب ہم دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے محبت نہیں رہتی اور اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسروں سے ہمدردی کیسے پیدا ہو جائے گی؟ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کے انسان سے دوسرے کی ہمدردی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ جب وہ اپنے مال میں دوسرے لوگوں کی امداد کے لیے حصہ نکالتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود پریشان حال، تنگ دست لوگوں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں حوصلہ دینے اور ان کے ساتھ دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا کوسچن کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔